ان کی تعلیم چھوڑ دی، دنیا کی تعلیم کے ساتھ ان کی تعلیم کو درجہ اول میں رکھنا تھا، درجہ دوم میں تم ہم، لیکن ان کی تعلیم کو درجہ دوم میں درجہ سوم پتہ کہاں رکھی ہوئی، کوئی نماز ہو گئی تو کوئی نہ ہو گئی، کوئی گھر میں ہو گئی تو کوئی قضا ہو گئی، قضا بھی واپس نہیں کی، اس سے رابطہ رہے گا ایسے حالت میں خدا رسول سے، پھر تمہارا ملک چلے گا، تمہاری معیشت چلے گی۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو جان کے نماز کو چھوڑے سے کفر کیا، اور جو نماز پڑھتا ہے جماعت سے نہیں پڑھتا ہے، آقا کے گھروں کو میں آگ لگا دوں۔ اہمیت نہیں ہے حضرت محمد مصطفیٰ کی، جاہلوں کو سزا کم ہوتی ہے، پڑھے لکھوں پہ سخت گرفت ہوتی کہ جان بوجھ کر ایسا کرتے ہیں۔ پارکوں کو سجاتے ہو اور مسجدوں کا وہ حال ہے، سڑکوں بناتے ہو، ڈیم بناتے ہو، اور مسجد خدا کا گھر، تمہارا گھر پہلے بنا ہوتا ہے۔ خدا کے گھر کے لیے بھیک مانگتے ہیں مولوی، دروازہ نہیں ہے، پنکھے نہیں ہیں، لوگ نماز پڑھتے ہیں، تو خدا تم کو چھوڑے گا؟ عراق کا حال نہیں دیکھا؟ جب خدا سے جڑے ہوئے تھے، چین و عرب ہمارا، ہندوستان تمہارا، اب کچھ بھی تمہارا نہیں ہے کہ تم خدا کے نہیں ہو، نبی کے نہیں ہو۔ یہ ڈگری تم کو عذاب میں ڈالیں گی۔ یہ کاروبار میں مصیبتیں آ رہی ہیں نا سب جگہ، جب تک خدا رحمت نہیں کرے گا کچھ نہیں ہوگا، اور خدا کی رحمت چاہیے۔ خدا نے کہا رحمت اللہ عالمین حضرت محمد مصطفیٰ، ان سے جڑو گے تو سب جگہ رحمت آئے گی۔ تم نے عہد کیا ہے، عہد جو توڑتا ہے قرآن میں ہے اس پر خدا کی لعنت ہے۔ عہد جو توڑتا ہے، سرکار نے کہا وَلَا دِينَ إِلَّا لِمَن لَا دِينَ، جس کو عہد نہیں ہے اس کو خدا کا دین نہیں ہے۔ تم نے کلمہ پڑھ کر ایسے کام کیا ہے۔ کافروں کے لیے دنیا ہے، آخرت نہیں، ان کو پہلے کہہ دیا گیا ہے۔ آقا جی نے بھی کہا لہم فی الدنیا، ان کے لیے دنیا میں ہر نعمت ہے، تمہارے لیے آخرت میں، بشرط کے ایمان والے بنو۔ اب دنیا بھی تمہارے ہاتھ سے گئی، آخرت تو پہلے تم نے چھوڑ دی ہے۔ تمہارے اداروں میں، شعبوں میں نمازوں کا سخت اہتمام ہے؟ سب سے پہلے اس کا جواب دو۔ نبی کریم بیماری کی حالت میں بھی صحابہ اٹھا کے لاتے تھے، اٹھا کے لاتے تھے، پھر نماز پڑھ کے تھے امورو ابا بکر، ابا بکر کو کہو ہمیں نماز پڑھائے۔ ابو بکر کا رتبہ، جہاں قرآن حدیث آ جائے، جو مذہب کا نام لیتا ہے نا مخالفت رسول کی، وہ سمجھو کہ بس کفر، کافر سے بھی بڑا کافر ہے۔ آج کل مذہب چل رہے ہیں، ابو بکر کو گالی دو، حضرت عمر کو گالی دو، یہ مذہب ہے؟ مذہب وہاں ہوتا ہے جہاں قرآن حدیث ثبوت نہ ملے، پھر اس مذہب پہ پکا ہو کے نہیں چلنا ہے کہ اندازے سے چلتے ہیں، غلطی ہو گئی خدا معاف کر دے۔ اصل مذہب عشق خدا، عشق رسول، جو خدا رسول نے کہا وہ پہلے ہے۔ مذہبوں کی آڑ میں مولویوں نے بیڑا کر دیا دین کا۔ اس مسجد میں نماز نہ پڑھو، یہ سنی ہے، یہ بریلوی ہے، پھر ہر مسجد میں نماز پڑھو، سب کا خدا ایک، نبی ایک۔ کوئی امام ہو یا کوئی علامہ ہو، کوئی صوفی ہو، اختلاف کی بات، کوئی پیر ہو اختلاف کی بات کرے، اس کی بات نہیں سننی ہے۔ نبی کریم کے پہلی قومیں ہلاک ہوئی کثرت سوال و بحث میں ہلاک ہوئی ہیں۔ جو مولوی بحث میں ڈالے، اختلاف میں ڈالے، اس کی بات نہیں سننی ہے۔ کوئی بھی مولوی واز کے اس کا بات سنو جو اختلاف سے خالی ہو، سنی ہو، بریلوی ہو، تبلیغی ہو، جماعت اسلامی ہو، لیکن فتنے سے خالی ہو، تعصب سے خالی ہو، اس کا مقصد فقط اللہ اور حضرت محمد مصطفیٰ۔ ان کو پیچھے اختلاف میں ڈالنا، ان کا کھانا خراب کرنا، ان میں کینہ پیدا کرنا۔ اسی بات لوگ مذہب کی وجہ سے دین سے نفرت کرتے ہیں۔ اب یہ کیا اسلام ہے ان کا؟ اللہ نے منع کیا اختلاف سے، فلا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، تم اختلاف کرو گے تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہاری کوئی وقت نہیں رہے گی، کوئی قیمت نہیں رہے گی۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور حضرت محمد مصطفیٰ کی اطاعت کرو۔ اس کے بعد وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ،
جو تم پہ حاکم ہوں، صدر ہوں، وزیر ہوں، ان کی بھی اقامت کرو۔ ان کی اطاعت میں حکمت سکھایا جائے، اگر وہ غلط بھی چلے ان کے خلاف آواز نہیں اٹھانی ہے، صبر کرنا۔ صحابہ نے پوچھا کہ اگر وہ غلط چلیں اور ہم پھر کچھ کر سکتے ہیں، کہا نہیں، خاموش رہو۔ علیکم ما حملتم فعلیہم ما حملوا، تم پر تمہارا بوجھ ہے، ان پر ان کا بوجھ ہے، خدا ان سے بھی سوال جواب کرے گا، تم سے بھی کرے گا، ہر کوئی اپنا بھگتے گا۔ اب جو اختلاف کرتے ملک سے بھاگے نہیں بھاگے یہ لیڈر، ان کو مروایا نہیں مروایا لاکھوں کو۔ اگر آقا جی کے اصول ساتھ رکھتے، اچھا نہیں تم اسلام میں ہو، دنیا داری کرو، لیڈر بنو، کچھ بنو، لیکن قرآن کے اصول اور آقا کی حکم تمہارے ساتھ ہونے چاہیے۔ اس کو چھوڑ کر تم کو کتنا عذاب ملا ہے، ابھی بھی لیڈر ڈھونڈتے پھرتے ہو۔ تم خدا رسول کی طاعت کو ڈھونڈو، تمہارے پاس اللہ سے موجود، یہ خود مہیا ہو جائیں گے اپنے آپ۔ جب تک کہ خدا رسول کی طاعت نہیں ہوگی تمہاری گاڑی نہیں چل سکتی، نہ دنیا کی، نہ ملک کی، نہ کوئی، جتنا زور لگا لو کہ اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے سارا ملک، ساری مخلوق۔ الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین، خلق اسی ہے اور حکومت اللہ ہی کرتا ہے، والامر، حکومت اللہ ہی کرتا ہے۔ جب تم بگڑتے ہو تم پر ایسے ہی بھیجے جاتے ہیں، کما تکونوا یولی علیکم، تم جیسے ہوگے خدا تم پر ایسے بھیجے گا، اچھے ہوگو تو اچھے بھیجے گا، اغوا ہو گئے، یہ ہو گئے تو ہو گئے اغوا، خدا نے اپنی امان سے نکال دیا تم کو، تم نے رابطہ خدا نبی سے توڑ دیا، رابطہ جب توڑا تو یہی حال ہوگا۔ رابطے کے بعد کام کرو، خدا سے رابطہ رکھو، نبی سے سائنسدان بنو۔ خدا سے رابطہ نہیں توڑے، ساری دنیا پہ حکومت کرو، تم اللہ والے ہو۔ نبیوں نے حکومت نہیں کی دنیا پہ، داؤد علیہ السلام نے نہیں کی، سلمان صاحب نے نہیں کی، اس کے باوجود نبی کے نبی رہے۔ نبی اولیاء سے افضل ہوتے ہیں، جب رابطہ توڑتے ہو تو خوار ہوتے ہو، اور عوام خدا کا توکل چھوڑ کے ان کے پیچھے یہ آئے گا، حالات اچھے ہوں گے، وہ آگے، اور تم اچھے عمل کرو، حالات یہ آئے گا نہ آئے گا یہ شرط لگی ہے۔ خدا نے تم کو کہا جیسے تم اعمال کرو ویسے تمہارے ساتھ ہوگا۔ وَاعْمَلُوا صَالِحًا، تم اچھے اعمال کرو، سارا قرآن سے بھرا ہوا۔ ٹی وی میں پروگرام دے، تم بھی ٹی وی میں سنو، یہی ہے نا ہر قسم کے پروگرام۔ یہ سوچا خدا رسول کے حکم کے مطابق ہے پروگرام، یہ اولادیں خراب ہوں گی، یہ لڑکیاں برباد ہوں گی، زنا پھیلے گا، فاحشہ پھیلے گا، سب چھوڑ دیا نا، پھر تمہارے حالات کیسے سدھر سکتے ہیں؟ پھر بعض لوگ کہتے ہیں ہم کرتے ہیں، ہمارا ان سے دخل نہیں ہے۔ اگر دخل نہیں ہے تم انہی کے جیسے، تمہارا دخل ہے ان کے ساتھ، تم ہاتھ سے روکو، ہاتھ سے نہیں روک سکتے، زبان سے کہو، زبان سے نہیں کہہ سکتے، ان سے الگ ہو جاؤ۔ اصحاب سبت کا یہی حال ہوا تھا، ایک نے کہا مچھی کا ہم شکار کریں گے، دوسرے کہا ہم نہیں کریں گے، روکیں گے نہیں، یہ جان کا کام جانے، تیسرے نے کہا مچھی کا شکار نہیں کریں گے، ان کو نہیں کرنے دیں گے۔ جو مچھی کا شکار نہیں کرتے تھے وہ کرنے بھی نہیں دیتے تھے، ان کو خدا نے بچایا، قرآن شریف میں دیکھ لو۔ اور جو مچھی کا شکار نہیں کرتے تھے لیکن کہتے ہیں ہمارا ان سے مطلب نہیں ہے، ان کو خدا نے بندر اور خنزیر بنایا۔ پوچھ لو مفسروں سے، اس میں اختلاف کی بات نہیں ہے کوئی، میں نے کی ہے۔ اور جو کرتے تھے وہ بھی بندر خنزیر، جو نہیں کرتے تھے وہ بھی بندر خنزیر۔ کیوں روکتے نہیں؟ کہتے ہمارا کچھ نہیں ہے، کوئی برا کام کر اس کو روکو، نہیں تو الگ ہو جاؤ۔ اور ایک تھے بچے جو تیسرا فرقہ، وہ کرتے بھی نہیں تھے، ان کو کرنے دیتے بھی نہیں تھے، یہ بچے ہیں۔ دیکھا، یہ تو قرآن سے تم کو ثبوت مل گیا۔ اب اکثر ایسے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارا تو کچھ نہیں ہے، اس کے ساتھ کھانا، اس کے ساتھ پینا، اس کے ساتھ تعلق رکھنا، دور کی سلام دعا، اخلاق کا اسلام، السلام علیکم، بس گہرا تعلق، گھل مل کے نہیں رہنا ہے۔ کہ اخلاق اسلام بد اخلاقی سے منع کرتا ہے، لیکن ایسا اخلاق بھی نہیں سکھاتا تمہارے دل میں خدا کے لیے محبت اور غیرت نہ ہو۔ بھائی سلام علیکم، کافر بھی ہے السلام، بس کاروبار ہے ٹھیک ہے، گہری محبت نہیں ہے، رشتہ داری نہیں کرنی ہے، گھل مل کے پکنوں میں نہیں جانا ہے، بس دور دور سے۔ آقا جی نے کہا تم کوئی غلط کام دیکھو زبان سے منع کرو، اس کو روکو، ہاتھ سے منع کر، زبان سے پکڑ کے وہ نہیں کرنا۔ آقا جی کہ یکرم المرء مخافۃ شرہ، اپنا احترام کرتے ہیں روب سے اور دباؤ سے، یہ احترام ہوتا ہے؟ کسی گالیاں تم کو دیں،
یکرم الرجل مخاف، اس کے شر سے بچنے کے ڈر کے لوگ احترام کرتے ہیں. ایسا احترام تو نہیں تو لعنت ہوتی ہے ایسا احترام. تو آپ کے لیے اللہ رسول بہتر ہیں یا لوگ بہتر ہیں؟ مجھے بتائیں. کلمہ کس کا پڑھا ہے؟ چین کا پڑھا ہے؟ امریکہ کا پڑھا ہے؟ کلمہ پڑھا ہے حضرت محمد مصطفیٰ کا. لا طاعت لمخلوق فی معصیت خالق. کوئی بھی اس کی اطاعت خدا تعالیٰ کے نافرمانی میں نہیں کرنی ہے، اپنا ہو یا غیر ہو، اپنا ہو یا غیر ہو، اس کی اطاعت نہیں کرنی، اس سے دوستی نہیں رکھنی ہے. صرف اخلاقی پہلو اسلام کا دور سے. اب بتائیں آپ، کہ ہمارا کچھ نہیں سے کھانا پینا، ہم یہ کام نہیں کرتے تو نمازیں پڑھتے ہیں، بیٹا نہیں پڑھتا کوئی بات نہیں، ہمسایہ نہیں پڑھتا ہمارا کوئی دل سے وہی گرے نہیں، اس سے تھوڑا اب ہٹ کے رہنا ہے. ہمسایہ سے، بیٹے سے محبت کا معاملہ بتانا کہ کم ہو رہی ہے تیرے سے، اس لیے تو خدا رسول کے معاملے سے ہٹ رہا ہے. تیری ڈگری کو آگ لگاؤں گا، تیری قبر کو بھی آگ لگاؤں گا کہ میں تیرے پر محنت کرتا ہوں، تو میرے گھر میں ایسا ناسور پیدا ہوا. ایک صحابی نے اتنا بات سے اپنے لڑکے سے بات کی، اس نے لاپرواہی کی، لاپرواہی سے بات کی، اس کے جب تک زندہ ہوں میں تیرے سے بات چیت نہیں کروں گا. من احب فی اللہ و ابغض فی اللہ فقد استکمل الایمان. جس نے اللہ کے لیے محبت کی اور اللہ کے لیے ناراضگی کسی سے، اسی نے ایمان کو کامل کیا. اللہ کے لیے محبت، یہ بیٹا نماز نہیں پڑھتا، یہ ہمسایہ صحیح نہیں ہے، یہ دکاندار نمازوں کے وقت بند نہیں کرتا، تو اس کو ایک دو دفعہ نصیحت کی، نہیں تو اس کے ساتھ بد اخلاقی نہیں کی، بات چیت چھوڑ دی، تھوڑی سی بات چیت ختم، سامان نہیں خریدنا اس سے، یہ بے دین ہے. من ابغض فی اللہ، آقا جی نے کہا، وَأَحَبَّ فی اللہ، اللہ کے لیے محبت کے اس کے رابطے ہوتے ہیں، اللہ کی ناراضگی اپنے سے غیروں سے ہوتی ہے. فقد استکمل الایمان، اس نے ایمان کو پورا کر لیا. تو ایمان والا بننا ہے تو اس کی بھی کچھ سنو نا، جو مرضی کرو. ہسپتالوں میں کیا ہو رہا ہے؟ جو مرضی پھرے، نرس پھرے، میڈیم پھرے، کوئی پردہ، کوئی شرم حیا کا معاملہ ہے. عورتوں کو آزادی پہ آزادی دیتے اسلام نے یہ کہا ہے. اسلام نے مسجد میں آزادی نہیں دی ہے، مسجد میں جہاں سارے نمازی بھرے ہوتے ہیں. کہا مسجد میں نماز پڑھے لیکن گھر میں پڑھے تو اچھا ہے، آقا جی نے کہا. یہ بہانے ڈھونڈتے ہیں، یہود و نصارہ کی طرح دین کو، اسلام کو بگاڑتے ہیں. جنگ میں پانی دیا تھا، مجبوری میں خنزیر بھی کھانا جائز ہے، لیکن اس سے مسئلہ کہ سارے مسئلے نکال ان کو اسٹیج پر بٹھاؤ، بے پرد بٹھاؤ اور زینت سے وہ نکلیں. جو عورت زینت سے نکلتی جب تک گھر میں جاتی ہے، حضرت محمد مصطفیٰ کہتے ہیں اس پر لعنت خدا کی ہوتی رہتی ہے. تو اب ایسا کام کرتے ہو کہ دین میں بھی یہود نصارہ کی طرح گڑبڑ شروع کر دی ہے تم لوگوں نے، مولویوں نے بھی، پیروں نے بھی. مسجد میں کیوں کیا آقا جی نے کہ گھر میں، مسجد میں کیا حرج تھا؟ کیا آمنا سامنا رسم عزت کو خطرہ ہے؟ وہ جہاں خود چلی جائے، جہاں خود آ جائے. اور یہ چیز اس سے کیا نقصان ہے؟ اس سے ظاہر ہوتا ہے تمہارے میں ایمان ہے یا نہیں ہے، یا بہت کمزور ہے. الحیاء من الایمان، حیا ایمان میں سے ہے. وَإِن لَمْ تَسْتَحِي فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ، اگر تیرے میں حیا ختم ہو گئی ہے، آقا جی ایمان نہیں رہا، جو مرضی یہ کر. گھروں میں پردے چھوڑ دیے ہیں، منہ بولی بہن بیٹی بنا کے پردے ختم ہوتے ہیں. تمہاری اصلی بہن ہے یا اصلی ماں ہے، اس کا مفصل بیان میں پہلے کر دیا ہوا کشتوں میں کہ اگر کہا تو کر سکتا ہے لیکن اس پابندیاں رہیں گی. آقا جی نے پابندیاں رکھی گھر میں. صحابہ کو کہا تمہاری مائیں ہیں. قرآن نے کہا پردے کے پیچھے سے بات کرنی، سامنا نہ کرو، اور جو بات کرنی ہے اس میں لچک اور ہنسا اور مذاق، دل لگی کی بات نہ ہو، ضرورت کی فقط. اب بتائیں آپ، اگر ایمان بچانا ہے تو آقا جی کا ساتھ ملے گا، دنیا آخرت اچھی ہوگی. اگر دنیا میں ایمان بچانے میں تمہاری جان گئی، تمہارا مال گیا، ایمان بچ گیا، تم کو ہمیشہ کے لیے وہاں راحت ملے گی. دنیا مصیبتوں سے کسی کے لیے خالی نہیں، نہ اچھے کے نہ برے کے لیے، لیکن آخرت اس کے لیے مصیبتوں سے خالی ہے اور رحمت سے بھری ہوئی ہے. اس کی ہر چاہت پوری ہوگی ایمان اگر لے کے گیا. اور ایمان یہی خدا رسول سے رابطہ اس کا تھا.
وہ ایمان میں اور حکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت مضبوط ہوتا تھا. اور یہ بدماش پتہ کیا کہ شدت پسند، یعنی منافقت اختیار کرو، ہاتھی کے دانت لگاؤ. آقا کے حکم میں، قرآن کے حکم میں رعایت ہوتی ہے، اور ایسی بات ہے شدت، یہ اعتدال پسند ہے، یعنی سب سے رلا ہوا ہے. گلوکار کو بھی راضی کرنا ہے، اداکار کو بھی راضی کرنا ہے، خدا رسول کو راضی کرنا ہے، سیاستدان کو بھی راضی کرنا ہے، شیطان کو بھی راضی کرنا ہے، کافر کو بھی، سب سے مل جل کے رہنا ہے. یہ ہندو لوگ جو کہا، ہم لوگوں نے ایسے نہیں کرنا ہے، وہ کمزور ہیں ایمان کے. ہمارے تمہاری مدد میں اللہ ہے، وسیلہ رسول اللہ ہے. ہم کو نہیں ضرورت ہے اتنی کمزوری کی، ہم اتنے کمزور بنے، ہر کسی سے ڈریں اور ہر کسی سے رابطے رکھیں. اگر ہمارا رابطہ خدا رسول سے مضبوط ہے، ساری کائنات جمع ہو جائے، تمہارا اقبال نہیں بھی کیا کر سکتی. تمہارا یہ ایمان ہونا چاہیے. ایمان کی کمزوری کی وجہ سے انسان کہتا ہے اس کو بھی راضی کرنا، دوگلا چلتا ہے. دوگلا نہیں چلنا ہے. تم کو خدا پر یقین ہونا چاہیے، تم کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر یقین ہونا چاہیے. تم اطیع اللہ و اطیع رسول میں مضبوط ہو جاؤ. سب کو راضی نہ کرو، ساری دنیا ناراض ہو جائے کوئی بات نہیں. آقا جی کہیں جس نے خدا کو راضی کیا، من ارض اللہ بسخط الناس، لوگ اس پر ناراض ہوئے، اس کا خدا کا حکم ہے میں تو ایسے ہی کروں گا. کہا اللہ کو راضی کر لیا، لوگ ناراض ہو گئے، لوگ بعد میں لوٹ کے اسی کی طرف آئیں گے، راضی کریں گے اس کو. من ارض الناس بسخط اللہ، جس نے لوگوں کی رضا مندی چاہی، خدا کو ناراض کیا. یہ بات قرآن کی حکیمی کریں گے، پھر یہ دوستی چھوڑ دیں گے، ہمارے مفاد ہیں، اس بات پہ چپ ہی رہنا چاہیے. دیکھا، الساکت عن الحق شیطان اخرس، جو حق پہ چپ ہو جائے گونگا شیطان ہے، صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. اس نے مفاد اور مسجد کی خاطر حق کو دبایا، گول مول باتیں کی. جس نے لوگوں کو راضی کیا، خدا کو ناراض کیا. تو آقا جی کہتے ہیں خدا کو ناراض کیا، بعد میں یہی لوگ اس کا کچومر نکالیں گے، اس پہ غضب ہوگا. ایسے خدا اسباب پیدا کرے گا، اس کی ان سے بھی نہیں بنے گی جن سے بنانے کی کوشش کرتا ہے چالاکی سے، اور خدا کے حق کو چھپاتا ہے. میں نے حق کو نہیں چھپایا، میں نے کہا عظمت مصطفیٰ ایسی ہے، اور خدا کا حکم بھی ہے، یہ بھی ہے. خدا رحمت سے نکالے، مکے مدینے میں بھی رہو، رحمت نہیں. پھر باقی باتیں کرنے کے مسئلہ بہت لمبا ہو جائے گا. ہم آپ کو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کیا کہتے ہیں؟